پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی درود پاک کے حوالے سے، تو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ امام بوصیری کا واقعہ کہ جب قصیدہ بردہ شریف لکھا گیا تو اس سے پہلے، ڈاکٹر صاحب ذرا اس واقعے کو ذرا تفصیل سے ہمیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بہت بڑے عربی شاعر ہیں، اور ان کی شاعری جو ہے وہ عرب شعراء کے اندر ایک مسلم شاعری ہے۔ انہوں نے زندگی بھر شاعری میں مختلف لوگوں کی، دنیا والوں کی اور بادشاہان وقت کی قصیدہ گوئی کی، لیکن انہیں زندگی کے آخری مرحلے میں ایک لا علاج مرض لاحق ہو گئی، جس کے نتیجے میں وہ پھر ڈاکٹر حضرات نے انہیں جب لا علاج قرار دے دیا، تو وہ جب بندہ ایک دنیا کی زندگی سے مایوس ہو جائے بظاہر، سمجھے اب میری دنیا کی زندگی تو اب اس طرح کی نہیں ہے جس طرح پہلے میں ایک رن کر رہا تھا، تو وہ پھر آخری لمحے پھر اسی آخرت کی فکر بھی آ جاتی ہے۔ حضرت امام پھر اسی درگاہ پہ جاتا ہے جہاں سے اسی درگاہ پہ جاتا ہے جہاں پہ ان کو پھر سکون ملتا ہے۔ تو انہوں نے پھر زندگی کے آخری لمحے جو ایک قصیدہ لکھا ہے وہ بڑا مشہور قصیدہ ہے، قصیدہ بردہ شریف۔ بلکہ جب میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں عربک کے اندر عربک کر رہا تھا، مختلف ممالک کے اسٹوڈنٹس تھے، وہاں پر ایک ہمارے چینی دوست تھے، تو انہوں نے اس پر جو ہے باقاعدہ اپنا ایم فل کا تھیسس لکھا۔ تو وہ اس ٹائم بھی بتانے لگے کہ شاید عرب شعراء میں کسی قصیدے پر اتنی تشریحات عربی میں اور اتنی تحقیقات اور اتنے تھیسز نہیں رجسٹرڈ ہوئے جتنے قصیدہ بردہ شریف پہ ہوئے ہیں۔ تو یہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے پھر آپ نے لکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول قصیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر فرمایا، اے بصیری اٹھ، جو میری شان میں قصیدہ لکھا ہے مجھے سنائیں۔ اور آقا حضور نے انعام کے طور پر جو بردہ عطا فرمایا، چادر عطا کی ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ جب صبح میں اٹھا تو وہ چادر بھی تھی اور آقا حضور کی نوازشات اور تر و تازہ اور خوشبوئی بھی تھی۔ اور یہ قصیدے کا وہ آغاز ہے نا، مطلع ہے، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ اے میرے مولا، جو تیرے حبیب ہیں، خیر الخلق ہیں، ان پر آپ صلاۃ و سلام۔ اس کے اندر بھی وہی کلمہ آیا جو ہم بات کر رہے تھے، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ دونوں چیزوں کا اس میں ذکر کیا گیا کہ مولا یصلی وسلم دائماً ابدا، اور پھر دائماً پھر ابدا، ہمیشہ کے لیے حضور پر درود و سلام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے۔ تو شعراء نے اپنی محبت میں کیا ہے، اور اردو شعراء میں اگر دیکھا جائے ویسے تو سب نے کیا ہے، تقریباً جو شعراء ہیں وہ لازمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی اور قصیدہ سلام کا لکھتے ہیں۔ لیکن جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدہ سلام کو ایک شہرت ملی مصطفیٰ ہے، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آج پوری دنیا میں محافل کے اختتام پر اور نماز جمعۃ المبارک کی اجتماعات کے آخر میں یا اہل محبت پڑھتے ہیں۔ میرے قبلہ مرشد گرامی سے کسی نے سوال کیا حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ لاکھوں سلام جو پیش کرتے ہیں کیا آقا حضور کی بارگاہ میں ایک سلام جاتا ہے یا لاکھوں جاتے؟ آپ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا لاکھوں سلام ہے پھر لاکھوں ہی جاتے ہیں، ایک نہیں جاتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ قصیدہ جو ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کی ایک اپنی